محرم والے دن ایک امیر آدمی ہمارے عورتوں کے فلاحی ادارے میں بریانی بانٹنے آیا۔ میں نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا تھا اور کئی سالوں سے یہاں تھی، کیونکہ گھر والوں نے مجھے بد کردار کہہ کر نکال دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کس نے کیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے ایک کالا کپڑا دیا اور کہا، رات کو نماز پڑھنے کے بعد اس کپڑے کو کھولنا، تمہارا مجرم تمہیں مل جائے گا۔ رات کو جیسے ہی میں نے وہ کالا کپڑا کھولا، یہ دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ اس میں ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی، کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک میرے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں ہونے لگی۔ میرا پیٹ کچھ دنوں سے پھول رہا تھا، مجھے لگا شاید پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ ایک دن صبح اٹھی تو مجھے بہت کمزوری سی فیل ہونے لگی، بستر سے اٹھنے کو دل تک نہیں تھا، لیکن اٹھنا بھی ضروری تھا۔ جب میں اٹھی تو چکر آنے کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ ماں مجھے فوراً سے اٹھا کر قریبی اسپتال لے گئی۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا، پھر میری ماں کی طرف دیکھ کر بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی حاملہ ہے، 3 ماہ کا حمل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری ماں ہکا بکا رہ گئی اور میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میرے سامنے رکھ دی۔ تب ماں نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مارا اور کہا، شرم نہیں آئی منہ کالا کرتے ہوئے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی ماں نے مجھے بہت مارا، میری ہر چیخ پر اس کی مایوسی اور بڑھ گئی۔ بتا، کس کا بچہ ہے؟ کس کے ساتھ تو نے یہ گناہ کیا؟ میں رو رو کر کہتی رہی، ماں میں کچھ نہیں جانتی، میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ میرا باپ ان دنوں دبئی میں تھا۔ ماں کو ڈر تھا کہ اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی شادی سے پہلے ہی ماں بن گئی ہے، تب وہ ہم دونوں کو مار دے گا۔ ماں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، کھڑکی دروازے سب بند کر دیے، جیسے میرے وجود کا گناہ پھیل نہ جائے۔ پہلی رات کمرے میں بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں خود کو چھو کر دیکھتی، پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور آنکھیں بند کر کے سوچتی، شاید کوئی خواب ہے، برا خواب ہے، لیکن خواب تو جاگنے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تو ہر صبح نئے تانے، نئی مار کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ ماں ہر روز آتی، کھانا پھینکتی اور کہتی، بولتی کیوں نہیں، کیا زبان کٹی ہوئی ہے؟ میں بس اتنا کہتی، اماں مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ایک دن ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، آواز میں تھوڑا نرم لہجہ تھا، دیکھ بیٹا، اگر کوئی زبردستی بھی کر گیا تو بتا دے، ہم تیری عزت بچا لیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، اماں مجھے نہیں پتا۔ وہ پھر غصے میں آ گئی، نہ جانے کس کمینے سے تعلقات رکھے ہوئے تھے، اب سچ بولنے کی بھی ہمت نہیں۔ میں تب بھی خاموش رہی، کیونکہ میرے پاس سچ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اور سچ یہی تھا کہ مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، کمرے کی دیواریں مجھے گھورنے لگی، کھڑکی کے باہر آسمان بدلتا، پر میری قسمت کا رنگ ایک جیسا ہی رہتا۔ ماں اب مجھ سے آنکھیں تک نہیں ملاتی تھی، کبھی دروازے کے باہر کھڑے ہو کر روتی تھی، کبھی کہتی، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ میں سوچتی، کیا واقعی میری کوئی غلطی ہے؟ کیا کوئی میرے ساتھ کچھ کر کے چلا گیا؟ اور اگر ایسا ہوا تو مجھے یاد کیوں نہیں؟ ایسا بھی کیا بے ہوشی یا کوئی سازش؟ میرے خواب مر چکے تھے، میں صرف اس لمحے کو جیتی تھی۔ جب دروازہ کھلتا اور ماں کی نظر مجھ پر پڑتی، میں اس نظر میں سوال ڈھونڈتی، امید ڈھونڈتی، لیکن وہ ہر بار مجھے ایک اور زخم دے کر چلی جاتی۔ میں جانتی تھی کچھ تو تھا جو میں نہیں جانتی تھی، کوئی راز، کوئی آندھی رات، کوئی یادداشت کی چھپی پرچھائیاں، جس نے میرے وجود کو درغدار کر دیا تھا۔ اور اب میری زندگی ایک قید بن چکی تھی، جہاں میرا اپنا سچ بھی میری ماں کو جھوٹ لگتا تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ میں کچھ نہیں جانتی، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اس کمرے کی دیواریں اب میرے بدن کا حصہ بن چکی تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہ ہوا کہ باہر کی دنیا کتنے دن گزر چکے تھے۔ بس صبح کھڑکی کے پیچھے روشنی بدلتی تھی، شام کو ہلکا اندھیرا چھا جاتا، اور پھر خاموشی۔ میری ماں نے میرا باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ محلے کی کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تو میری سانسیں تھم جاتی۔ کبھی کبھار باہر سے آواز آتی، آج کل تمہاری بیٹی نظر نہیں آتی، کہاں گئی ہے؟ میری ماں کا جھوٹا جواب فوراً گونجتا، خالہ کے پاس گاؤں گئی ہے، کچھ طبیعت خراب تھی، ہوا کی تبدیلی کے لیے بھیج دیا ہے۔ کبھی کسی چھوٹے بچے کی ہنسی سنائی دیتی تو میرا دل اندر سے ٹوٹنے لگتا۔ وہ آوازیں مجھے جلاتی تھی۔ میرے ہم عمر لڑکیاں روز اسکول جاتی تھی، بازاروں میں آتی جاتی تھی، اور میں ایک کمرے کی قید میں جہاں صرف دیواریں تھیں اور چھت پر چلتے ہوئے چوہوں کی آواز۔ ماں اب مجھے پہلے کی طرح مارتی نہیں تھی، مگر اس کی خاموشی زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کے باہر سے کھانا رکھتی، دستک دیتی اور واپس چلی جاتی۔ میں برتن وہیں رکھ دیتی، کئی بار بھوکی رہتی، کھانے کے ذائقہ بھی بدل چکا تھا۔
زبان پر وہ ذائقہ اب صرف کڑواہٹ چھوڑ جاتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، کمرے میں چھت ٹپکنے لگی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں پانی ٹپک رہا ہے، سارا بستر بھیگ جائے گا۔ جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایک پرانا کھردرا کمبل اندر پھینک دیا گیا اور میں چپ چاپ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یادداشت کا خالہ میرے دماغ پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز سوچتی کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ کب آئے، کس کی موجودگی، کسی کی بات، کوئی چھو جانے والی نظر، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کئی بار آئینے میں دیکھا، جیسے شاید کوئی یاد واپس آ جائے، لیکن وہی خالی آنکھیں، وہی خاموشی۔ ایک دن رات کے وقت میں نے دروازے کے پاس بیٹھ کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ دو عورتیں بات کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی، تمہاری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ گاؤں میں خوش ہے؟ ماں نے سرد لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، وہاں کے ڈاکٹر نے 2 مہینے آرام کا کہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میری غیر موجودگی کا جھوٹ اس قدر مہارت سے بولا جا رہا تھا جیسے میں واقعی وہاں تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی بجائے الجھن، اور جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ماں اب کبھی کبھار مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنے کو کہتی، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، شاید کچھ رحم آ جائے۔ میں انکار نہیں کرتی تھی، لیکن دل میں یہ سوال ضرور تھا، میں کس گناہ پر توبہ کروں؟ ان دنوں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میرے کمرے میں بار بار چھپکلیاں آنے لگی۔ ایک دن تو میرے بستر پر ہی تھی، میں چیخی، دروازے پر دستک دی۔ ماں آئی تو میں نے دروازہ کھولنے کی فریاد کی۔ وہ بولی، تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا جب تک یہ پیٹ خالی نہیں ہو جاتا۔ محلے میں میری غیر موجودگی پر چمگوائیاں شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن صحن میں سے آواز آئی، کیا واقعی تمہاری بیٹی گاؤں گئی ہے؟ بڑی خاموشی ہے گھر میں۔ ماں نے فوراً کہا، ہاں، خالہ کی طبیعت خراب تھی، اسے دیکھنے گئی ہے، فون بند ہے، وہاں سگنل نہیں آتے۔ میں نے دروازے سے لگ کر اپنی سانس کو تھاما، جیسے میری موجودگی کا راز میرے سانس لینے سے بھی فاش ہو سکتا تھا۔ قید کا مطلب صرف لوہے کی زنجیریں نہیں ہوتا۔ یہ کمرہ، یہ دروازہ، ماں کی خاموش نظریں، جھوٹ پر جھوٹ، سب کچھ مجھے ایک ایسی دنیا میں قید کر چکا تھا جہاں میری آواز صرف میرے اندر گونجتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، جیسے میری زندگی سے کوئی حصہ غائب کر دیا گیا ہو۔ کمرے میں ایک پرانا کیلنڈر لٹک رہا تھا، جس پر تاریخیں بدلنا اب بند ہو چکا تھا۔ دن مہینے بن چکے تھے اور مہینے کسی انجانے انتظار میں گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے خود سے سوال کیا، اگر واقعی کچھ ہوا تھا تو کہاں، کیسے اور کب؟ اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ میری یاد سے کیوں مٹ چکا تھا؟ میں نے بچپن کی باتوں سے لے کر حال تک کی ہر چھوٹی چھوٹی یاد کو جوڑنے کی کوشش کی۔ میں نے وہ دن ذہن میں دہرایا جب اسکول کی آخری تقریب تھی، جب ہم سب نے سفید لباس پہنا تھا، جب میں اور نائلہ نے ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھائی تھی۔ میں نے وہ لمحہ بھی یاد کیا جب میں اماں کے ساتھ بازار گئی تھی، کپڑے خریدے تھے، جب اماں نے کہا تھا، بس اب تجھے رخصت کرنا ہے۔ میں نے ہر وہ دن سوچا جب میں تنہا کہیں گئی، ہر وہ جگہ جہاں کسی اجنبی سے نظر ملی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس پر شک کیا جا سکے۔ میں نے خود پر شک کیا، اپنے صاحب پر شک کیا، یہاں تک کہ خوابوں پر بھی شک ہونے لگا۔ اماں اب خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ دن میں کئی بار دروازہ کھول کر اندر آتی، سوال کرتی، پھر وہی ایک بات ابھی بھی چھپا رہی ہے، میں تیری ماں ہوں، مجھے سچ بتا دے۔ میں تھکی ہوئی آواز میں کہتی، اماں، اگر میرے پاس کوئی سچ ہوتا تو میں سب سے پہلے تجھے بتاتی۔ وہ نفرت سے دیکھتی، تو جھوٹ بول رہی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا اور تجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ ایک رات اماں نے میرے سامنے قرآن رکھا اور کہا، قسم کھا، اگر تو بے قصور ہے تو اللہ تجھے معاف کرے گا۔ میں نے قرآن میں ہاتھ لیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا، دل سے نکلا، مجھے اگر کچھ یاد آتا تو میں خود کو سب سے پہلے پاک کرتی۔ اگلے دن محلے کی ایک بڑی خاتون، خالہ رشیدہ، ہمارے گھر آئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اماں نے ان سے کہا، بس دعا کرے، بہت بڑی آزمائش میں ہوں۔ خالہ نے کہا، میرے بھتیجے کا رشتہ آیا ہے، تعلیم یافتہ ہے، دبئی سے آیا ہے، تمہاری بیٹی تو گاؤں گئی ہے، جب واپس آئے تو بات کریں گے۔ اماں نے فوراً کہا، جی وہ گاؤں میں ہے، جیسے ہی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور اماں نے دروازہ بند کرتے ہوئے لمبی سانس لی، پھر میرے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تو نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج تیرا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا کتنا اچھا تھا، اللہ کی قسم دل جل کر راکھ ہو گیا میرا۔ میں کچھ کہے بغیر خاموش رہی، مگر ماں کی باتیں اب سننے کی عادت بن چکی تھی۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، میں نے چھت پر جانے کا ارادہ کیا، دروازہ چپکے سے کھولے، دبے پاؤں زینے چڑھی، آسمان پر چند بادل تھے، ہوا میں نمی۔ وہاں بیٹھ کر پھر سوچنے لگی، کوئی لمحہ، کوئی چہرہ، کوئی آواز، مگر خالی پان تھا، جیسے کسی نے میری یادوں کو دھو دیا ہو۔ میں نے خود سے کہا، ہو سکتا ہے کہیں راستے میں کچھ ہو، شاید کسی دن کی کوئی دوائی، کوئی انجیکشن۔ نہیں، میں تو کبھی ہسپتال بھی نہیں گئی۔ پھر ایک دھندلا سا منظر ذہن میں ابھرا، جیسے میں بس میں بیٹھی ہوں، ماں میرے ساتھ، اچانک زور کا جھٹکا لگتا ہے،
پھر اندھیرا، لیکن یہ یاد کتنی سچی ہے یہ میں خود نہیں جانتی۔ اگلی صبح اماں میرے لیے کچھ پرانے کپڑے لے آئی۔ ان کپڑوں کو رکھ لے، شاید کسی دن باہر جانے کی نوبت آئے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا کہیں جانا ہے؟ کہنے لگی، رشتے والے پھر پوچھ رہے تھے۔ کہہ دیا ہے ابھی نہ آنا، بچی گاؤں سے آئی نہیں، لیکن کب تک چھپاؤں گی، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا، کیا انہیں سچ نہیں بتایا؟ وہ ہنسی کڑواہٹ سے، سچ؟ یہ دنیا سچ پر نہیں پردے پر یقین رکھتی ہے، تو نہ تجھے قبول کریں گے نہ مجھے۔ صبح کا وقت تھا، میں چھت کے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں مجھے اب اکثر رکھا جانے لگا تھا۔ نیچے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی، پھر دروازہ زور سے کھلا۔ اماں ہانپتی ہوئی اوپر آئیں اور بولیں، تمہارے ابو آ گئے ہیں، وقت سے 2 مہینے پہلے۔ خاموشی سے بیٹھ جا، بالکل شور نہیں۔ میں ساکت رہ گئی، آواز نیچی آ رہی تھی۔ بس اچانک چھٹی مل گئی تو سوچا سرپرائز دے دوں۔ یہ میرے ابا کی آواز تھی، جو مجھے 6 ماہ سے نہیں سنائی دی تھی۔ میں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا، ابا صوفے پر بیٹھے تھے، تھکے ہوئے لیکن مسکراتے ہوئے۔ ماں کی آواز سنائی دی، آپ آتے تو بتا دیتے، کچھ تیاری کر لیتی۔ ابا نے کہکمہ لگایا، ارے تیاری کی کیا ضرورت ہے، گھر اپنا ہے، بس تم سب کو دیکھنے کی چاہت تھی۔ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ ماں کے لہجے میں جھجک آ گئی۔ وہ تو خالہ کے گاؤں گئی ہے، اماں کی طبیعت خراب تھی، 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہیں رک گئی ہے، فون بھی مشکل سے ملتا ہے وہاں۔ میں نے دروازے سے پیچھے ہٹ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا اور چھپا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں نے اب چھت کے کمرے کو میرا واحد پناہ بنا دیا تھا۔ وہ دن میں 2 بار کھانا لے کر آتیں اور بار بار کہتیں، جب تک تیرا وقت نہیں آ جاتا بس یہاں چپ چاپ بیٹھی رہے۔ چند دن بعد ابا نے اچانک کہا، میں خالہ کے گھر کال کرنے لگا ہوں، لڑکی سے بات کرنی ہے۔ ماں گھبرا گئی، وہ تو آج بازار گئی ہے، موبائل ساتھ نہیں لے گئی۔ ابا نے آبرو چڑھائے، اچھا، ہر بار کچھ نہ کچھ نیا بہانہ، میں خود چل کر دیکھ آتا ہوں، کل ہی گاڑی لے کر گاؤں جاؤں گا۔ ماں اب دن رات اسی پلان میں لگی ہوئی تھی کہ کب، کیسے اور کہاں یہ سب چھپایا جائے۔ چھوٹے موٹے ہسپتالوں کی فہرست، پرانی دائیاں، عورتوں کے نمبر، سب کچھ کاغذ پر لکھا جا چکا تھا۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ میں چھت کے کمرے میں لیٹی تھی جب اچانک میرے پیٹ میں تیز اینٹھن شروع ہوئی۔ پہل تو میں نے سوچا شاید معمول کی تکلیف ہے، مگر پھر وہ درد لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا۔ میں نے کروٹ بدلی، سانسیں تیز ہو گئی اور زبان پر بے اختیار کراہ نکلنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، آواز نکالی، اماں اماں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ نیچے خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ماں آئی، دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی 1 مہینہ ہے۔ میں نے تکلیف میں کراہتے ہوئے کہا، اماں شاید کچھ غلط ہو رہا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جلدی سے پانی کا گلاس تھمایا۔ چپ ہو جا، کوئی سن لے گا تو سب برباد ہو جائے گا۔ لیکن درد اب میرے قابو سے باہر تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دروازہ کھلا چھوڑنا بھی ممکن نہ رہا۔ اماں کبھی پانی پلاتی، کبھی کہتی، بس تھوڑا صبر کر لو، صبح ہونے دے پھر دیکھتے ہیں۔ نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کسی نے پکارا، کیا ہوا، کون چیخ رہا ہے؟ اوپر اماں نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، بلی چھت پر گھس آئی تھی، بھگا دی ہے۔ لیکن میری چیخیں دبنے والی نہیں تھی۔ میں درد میں تڑپ رہی تھی اور ہر لمحہ جیسے کوئی شعلہ میرے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ایک آواز آئی، کیا چھپایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اوپر کوئی ہے۔ ماں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دروازہ کھلا، محلے کی 2-3 عورتیں اندر گھس آئیں۔ ایک نے سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر آ کر دروازہ کھولا۔ مجھے زمین پر لیٹا دیکھ کر وہ چلا اٹھی، ارے یہ تو حاملہ ہے۔ نیچے شور مچ گیا، محلے کے کچھ مرد بھی اندر آ گئے۔ ابا جو کچھ دیر سے کمرے میں آرام کر رہا تھا، شور سن کر باہر آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، وہ اوپر آیا، مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری بیٹی ہے۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہ نکلے۔ ابا نے ایک بار پھر مجھے دیکھا، میرے پھولے پیٹ کو، میرے پسینے سے تر چہرے کو، اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ محلے والوں کی نظریں مجھ پر تھی اور سب جیسے ایک ساتھ بول اٹھے، تم نے یہ کیا چھپایا؟ پوری برادری کو رسوا کر دیا۔ ماں نے کہا، ہم نے اسے چھپایا تھا تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، ہم عزت بچانا چاہتے تھے۔ ابا نے زور سے کہا، عزت؟ یہی عزت تھی جو میرے گھر میں چھپا کر رکھی تھی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکی، میری آواز تکلیف میں گم ہو چکی تھی۔ زچگی کے درد کے ساتھ اندر کا سچ بھی باہر آ گیا تھا۔ کسی نے کہا، اسے اسپتال لے جاؤ ورنہ جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ابا نے غصے سے دروازہ بند کر دیا، نہیں، یہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے جہاں لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن میرے گھر سے نکل جائے۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شاید اس کے پاس اب کوئی لفظ باقی نہیں بچا تھا۔
کچھ دیر بعد وہ اوپر آئی، ہاتھ میں ایک بڑی چادر تھی۔ اٹھ چل، جو ہونا تھا ہو چکا، اب ہم تجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ میں بامشکل اٹھی، دوپٹے میں اپنے آپ کو لپیٹا۔ محلے کی ایک عورت نے سہارا دیا، ہم نیچے اترے۔ سب کی نظریں جیسے میرے وجود کے ہر زخم کو گن رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے ابا نے نظریں پھیر لی۔ میں جانتی تھی اب یہاں واپسی ممکن نہیں تھی۔ ماں نے بس اتنا کہا کہ بس اب چپ رہنا، جو باقی عزت ہے وہ بچا لے۔ رات کے وقت مجھے ایک رکشے میں بٹھایا گیا، ایک چھوٹے ہسپتال کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں نہ سوال ہوتے نہ جواب۔ وہاں پہنچ کر ایک نرس نے ماں سے کاغذات مانگے۔ ماں نے پیسے تھمائے اور کہا بس چپ چاپ کام کرو، نہ مت پوچھنا۔ میں نڈھال ہو چکی تھی، آنکھوں میں دھند تھی، دل میں خالی پن تھا اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ صبح سورج نکلا تو میں ایک نئے مقام پر تھی، ایک ایسا مقام جہاں کوئی نام، رشتہ یا شناخت نہیں تھی، بس میں تھی اور ایک بچہ جو آنے والا تھا، جس کی شناخت بھی مجھے جیسے سوالوں میں گم تھی۔ میں سمجھی تھی کہ یتیم خانے میں مجھے پناہ مل گئی، لیکن وہاں بھی میری عزت خطرے میں تھی۔ ہسپتال میں بچے کی پیدائش کے 2 دن بعد ماں مجھے ایک چھوٹے سے ادارے میں چھوڑ گئی۔ یہاں کچھ دن رہ لینا، جب سب ٹھیک ہو جائے تو دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ دروازہ بند ہوا اور وہ چلی گئی۔ یہ یتیم خانہ تھا جہاں بے سہارا عورتیں اور بچے رہتے تھے۔ دروازے پر ایک درمیانی عمر کی عورت نے میرا استقبال کیا، اپنا نام رضیہ بتایا، ہلکے لہجے میں بولی ہم سب یہاں ایک دوسرے کی درد کی بہنیں ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، بچے کو گود میں لے کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے چھوٹے چھوٹے تھے، بیڈ قریب قریب لگے ہوئے، ہر بیڈ پر ایک کہانی سو رہی تھی اور ہر چہرے پر کسی راز کا بوجھ تھا۔ پہلے چند دن بہت خاموش گزرے۔ میں دن بھر بچے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ رضیہ مجھے اکثر بلاتی، روزمرہ کے کام سمجھاتی، کبھی کپڑے طے کرنے کا کہتی، کبھی کچن میں مدد لینے کے بہانے کچھ وقت گزارنے کو کہتی۔ ایک دن وہ بولی جو یہاں آتی ہے ان کی زندگی کا صفحہ خالی نہیں ہوتا، میں سب کی باتیں لکھتی ہوں، کسی کو بھولنے میں مدد ملتی ہے، کسی کو سچ بولنے میں۔ میں نے کہا میرے پاس سچ ہے لیکن ثبوت نہیں۔ اس نے پوچھا تو لکھوا دو، ہلکا ہو جائے گا۔ دل میں نے ہاں کہہ دی۔ وہ ایک کاپی نکال لائی اور سب کچھ لکھنے لگی۔ ایک شام رضیہ کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی آیا، درمیانی عمر کا مرد، رسمی سا سلام اور عجیب سی نظریں۔ پہلی بار مجھے اس کے انداز سے ناگواری محسوس ہوئی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ دوبارہ آیا، رضیہ نیچے کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تنہا دیکھ کر کہا بچے کے والد کا کیا بنا؟ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا نہیں معلوم۔ وہ مسکرایا، عجیب بات ہے نا، ماں کو نہیں پتا بچہ کس کا ہے؟ میں کچھ نہ بولی۔ وہ تھوڑا قریب آیا اور میری آپا تو سب لکھتی ہے، تم نے بھی سب بتایا ہوگا۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور سیدھا کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا، دل دھڑکنے لگا۔ اگلے دن میں نے رضیہ کو بتایا آپ کا بھائی عجیب انداز سے بات کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے سب بتا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں سمجھتی ہوں آئندہ اگر کچھ ہو تو مجھے فوراً بتانا، میں بات کروں گی۔ 2 دن سب ٹھیک رہا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ شاید رضیہ نے بھائی کو کچھ سمجھایا ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک دن وہ پھر آیا۔ رضیہ کسی کام سے شہر گئی ہوئی تھی۔ اس دن اس نے مجھے آفس میں بلایا، کہا تم سے کچھ بات کرنی ہے، آؤ ذرا۔ میں بچے گود میں لے کر گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولا مجھے تمہاری مدد کرنی ہے، لیکن تمہیں بھی سمجھنا ہوگا، تم جیسی عورتوں کو تو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور سہارا دینے والا کچھ تو مانگتا ہے نا۔ میرے ہاتھ کی گرفت بچے پر سخت ہو گئی۔ دروازہ کھولو، وہ آگے بڑھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف بات کر رہا ہوں، تم یہاں کب تک یوں ہی رہو گی؟ تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں؟ میں پیچھے ہٹی، میں چیخوں گی۔ وہ ہنسا، بولا یہاں کون سنتا ہے، سب کو پتہ ہے تم یہاں کیوں آئی ہو۔ میں نے زور سے چیخ ماری۔ رضیہ باجی چوکیدار نیچے سے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا گیا، دروازہ کھولا اور بولا کچھ نہیں، بچہ گر گیا تھا، میں دیکھنے آیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا، میں لرز رہی تھی۔ اس نے فوراً رضیہ کو فون کیا، وہ کچھ دیر میں واپس آ گئی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضیہ نے اس کے سامنے آ کر کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں آنے سے، اب تم دوبارہ آئے ہو تو پولیس کو اطلاع دوں گی۔ یہ یتیم خانہ ہے، تمہاری گندی سوچ کے لیے جگہ نہیں۔ اس کا بھائی کچھ نہ بولا، صرف چپ چاپ نکل گیا۔ رضیہ نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تم محفوظ ہو، اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا شاید پناہ مل گئی، لیکن اب یہ بھی جان چکی تھی کہ کہیں بھی رہو، عورت کی حفاظت کے لیے صرف دروازے کافی نہیں ہوتے، نگاہیں روکنی پڑتی ہیں، آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ اور اب میں سیکھ چکی تھی کہ خاموشی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ رضیہ باجی نے کہا تھا کہ اس کا بھائی دوبارہ یتیم خانے میں قدم نہیں رکھے گا، اور کئی دن تک واقعی وہ نظر نہیں آیا۔
میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہر دن ایک معمول پر گزرنے لگا۔ میں صبح بچے کو نہلاتی، تھوڑا کام کاج کر لیتی اور شام کو رضیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارتی۔ ایک رات تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں بچے کو سہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی، رضیہ باجی نے بلایا ہے، نیچے آفس میں کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہے تم سے۔ میں نے چونک کر پوچھا، اتنی رات گئے؟ جواب آیا، بس تھوڑا کام ہے، وہ کہہ رہی ہیں ضروری ہے، جلدی آ جاؤ۔ میں نے بچہ بستر پر لٹایا، دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ باہر وہی مرد کھڑا تھا۔ رضیہ کا بھائی، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا کی طبیعت خراب تھی اس لیے آیا ہوں، اور تم سے کام بھی ہے، آ جاؤ نیچے، وقت ضائع نہ کرو۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا، مجھے خود رضیہ باجی سے بات کرنی ہے۔ وہ جھٹ سے بولا، فون کیا تھا، بات ہوئی ہے، وہ نیچے آفس میں ہیں، میں صرف لے جانے آیا ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز میں سختی تھی۔ میں ہچکچاتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے ہاتھ سے روک لیا۔ اتنی بدتمیزی میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی سیڑھیوں کی طرف گھسیٹنے لگا۔ خاموشی سے چل ورنہ سب کو جگا دوں گا، سب کو بتا دوں گا تو کیا کرتی تھی۔ پہلے میں نے پوری طاقت سے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، میں رضیہ باجی کو بلا رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیلا اور خود پیچھے سے آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، فائلیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا، بس تھوڑی سی بات ہے اور کچھ نہیں کرے گا، تم جیسی لڑکیوں کے لیے یہ سب عام بات ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ بار نہیں، آخری موقع ہے، اب چپ نہیں رہنا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے پاؤں پر زور سے پیر مارا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے موقع دے کر چیخ ماری، مدد! رضیہ باجی! چوکیدار آفس کے دروازے پر شور ہوا۔ چوکیدار کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے؟ اندر دروازہ کھولو۔ اندر سے وہ گھبرا گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، کنڈی کھولی اور دروازہ کھلتے ہی چوکیدار اور 2 اور عورتیں اندر داخل ہو گئی۔ چوکیدار نے فوراً رضیہ کے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا سمجھا تھا تو نے؟ یہ جگہ تیرے گھر کی نہیں۔ رضیہ بھی آ گئی۔ اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ اس نے بھائی کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے تجھے روکا تھا، منع کیا تھا، اب تو حد پار کر چکا ہے۔ بھائی نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ غلط فہمی ہو گئی، میں تو بس بات کرنے آیا تھا۔ رضیہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ چپ کر، تیری شکل اب دوبارہ یہاں نظر آئی تو سیدھا تھانے لے جاؤں گی۔ اسے چوکیدار کے ساتھ باہر نکال دیا گیا۔ رضیہ نے سب کے سامنے کہا، یہ ادارہ عورتوں کی پناہ گاہ ہے، نہ کہ کسی کی شکارگاہ۔ جو بھی یہاں رہتی ہیں وہ عزت کے ساتھ جیتی ہیں اور میں اس کا تحفظ کروں گی۔ سب عورتیں خاموشی سے سن رہی تھی اور میں بس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ میری سانسیں بحال ہو رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ میں آج چپ نہ رہی۔ پچھلے واقعے کے بعد رضیہ باجی نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے تھے۔ ادارے میں مردوں کا آنا مکمل بند کر دیا گیا تھا، سوائے ان کے جو امدادی کاموں سے متعلق ہوں۔ انہی دنوں خبر ملی کہ شہر کے ایک بڑے بزنس مین کی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں کچھ امداد آنے والی ہے۔ رضیہ باجی نے سب کو کہا، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا، باہر سے مہمان آئیں گے، تم لوگوں کا اچھا تاثر جانا چاہیے۔ اس دن جب وہ امیر شخص آیا تو رضیہ باجی نے سب کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ وہ درمیانی عمر کا مرد تھا، سادہ لیکن نفیس لباس پہنے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان خاتون بھی تھی۔ شاید اس کے معاون وہ آتے ہی سب سے ملنے لگے، کسی سے حال پوچھتا، کسی کے بچے کے لیے دعا دیتا۔ جب وہ میرے قریب آیا، میرا بچہ کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ ایک لمحے کو جیسے اس کی آنکھیں جم گئی۔ اس نے گردن جھکا کر غور سے میرے بچے کو دیکھا، پھر ایک قدم اور قریب آ کر رک گیا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ جی۔ وہ جھک کر بچے کے چہرے کے سامنے آیا، جیسے کچھ پہچان رہا ہو۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا، فرحان۔ اس نے آہستہ سے دہرایا، فرحان۔ پھر اچانک وہ سیدھا ہوا، میری طرف دیکھا، آنکھوں میں جیسے حیرت، شائستگی اور الجھن ایک ساتھ تھی۔ تم ہی ہو؟ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ اس نے رضیہ باجی سے اجازت مانگی، مجھے اس لڑکی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، صرف 2 منٹ۔ رضیہ باجی نے میری طرف دیکھا، اگر تمہیں ٹھیک لگے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی۔ ہم آفس کے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف آ کر بولا، تم مجھے نہیں پہچانتی لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، یہ کم از کم اب پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ میز کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، گہری سانس لی۔ یہ بچہ، اس کی آنکھیں، اس کا ماتھا، سب کچھ میری ہی طرح ہے۔ میں نے الجھ کر کہا، یہ بچہ ناجائز ہے، مجھے خود نہیں معلوم یہ کس کا ہے۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر ایک لمحے بعد بولا،
تو تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی کسی مرد سے رشتہ نہیں رکھا، نہ دوستی کا نہ رابطہ، مگر یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اور میری دنیا بدل گئی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں تمہیں مجرم مانتا ہوں کیونکہ تم غائب ہو گئی تھی جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں کیسے؟ اس نے کہا، میں سب بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات، تمہاری یادداشت واقعی گئی ہے؟ کوئی واقعہ، کوئی رات، کوئی حادثہ، کچھ بھی یاد نہیں؟ میں نے سر جھکا لیا۔ بس ایک دھندلا سا خواب، ایک بس کا حادثہ، اور پھر میں ہسپتال میں تھی، باقی کچھ بھی صاف نہیں۔ وہ زور سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو پھر جو میں سوچ رہا ہوں شاید وہی سچ ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا لیکن تم ملتی ہی نہیں تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آفس کے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کامران سامنے بیٹھا تھا اور میں کرسی کے کنارے سمیٹی ہوئی تھی، جیسے الفاظ کی چوٹیں جسم پر لگ رہی ہوں۔ اس نے میز پر انگلیوں سے تھپ تھپاتے ہوئے بات شروع کی۔ میرا نام کامران ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ میری بیوی بہت ماڈرن تھی، اسے بچے سے نفرت سی تھی۔ کہتی تھی میرا جسم خراب ہو جائے گا، میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خاموشی سے سنا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، میں نے بہت سمجھایا، علاج کروایا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ پھر میں نے خود ہی ایک فیصلہ کیا، غلط یا صحیح، اس وقت مجھے لگا مجھے وارث چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ پھر وہ بولا، ایک دوست کے ذریعے میری ملاقات ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہوئی، پرائیویٹ کلینک چلتی تھی۔ میں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ فوراً مان گئی، کہنے لگی، ایک ایسی عورتیں مل جاتی ہیں جنہیں ہوش بھی نہیں ہوتا اور وہ استعمال ہو جاتی ہیں، بس پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یعنی آپ لوگوں نے کسی بے خبر عورت کو چنا؟ وہ آنکھیں بند کر کے بولا، ڈاکٹر نے کہا تم ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال لائی گئی ہو اور شاید لمبے وقت تک کومے میں رہو گی۔ وہ وقت اس نے استعمال کیا۔ کہنے لگی، یہ بہترین موقع ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو تم نے ہاں کر دی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں بے چین تھا، پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر بچی ہوش میں نہ آئی تو وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹنے لگا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا تھا؟ ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ ایسا کرنا، وہ بھی اس کی لا علمی میں۔ کامران نے سر جھکا لیا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا، لیکن تب صرف بچہ چاہیے تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، اور جب مجھے ہوش آیا؟ وہ بولا، ڈاکٹر نے کہا کہ تم ہسپتال سے جا چکی ہو، اسے لگا کہ تمہیں ابھی کئی دن ہوش نہیں آئے گا، لیکن تم جلدی ہوش میں آ گئی۔ جب میں دوبارہ آیا تو تم غائب تھی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، تو میرا بچہ؟ وہ بولا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میرا ہے، لیکن جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو جیسے آئینہ تھا۔ میں نے نظریں چرا لی۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ صرف طعنے تھے، الزامات تھے۔ میں نے اپنی ماں کی مار کھائی، باپ کے دھکے سہے، معاشرے کی ذلت برداشت کی، اور تمہارے لیے یہ صرف ایک سودا تھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، سچ یہ ہے کہ تم نے جو کیا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ مجھے سب کچھ کھو دینا پڑا، خود کو بھی، وہ بھی اٹھا۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو پولیس میں جا سکتی ہو، مجھے عدالت لے جا سکتی ہو، میں ہر بات مانوں گا، لیکن اگر چاہو تو میں تمہارے اور بچے کی زندگی سنوار سکتا ہوں۔ میں اب خود بھی تنہا ہوں۔ میں رکی پلٹ کر دیکھا۔ یہ وقت تمہارے وعدوں کا نہیں، اب تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ وہ بولا، مجھے موقع دو، میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو وہ پہچان ملے جس کا وہ حقدار ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے دل میں طوفان تھا، لیکن ایک بات طے ہو چکی تھی، اب سچ چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ کامران کی باتوں کے بعد میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ایک منظر واضح ہونے لگا۔ میں بس میں بیٹھی تھی، سیٹ کی کھڑکی کے پاس، ساتھ میری ماں بیٹھی تھی۔ ہمیں گاؤں جانا تھا۔ راستے میں بارش ہونے لگی، سڑک پھسلن والی تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، چیخیں بلند ہوئی، بس ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میری آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اگلا منظر سفید روشنیوں سے بھرپور تھا۔ ہسپتال کا کمرہ، ارد گرد ہلچل، آوازیں، لیکن سب دھند میں لپٹی ہوئی۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی، شاید کوما میں چلی گئی۔ دوسری آواز آئی، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، جسم رد عمل نہیں دے رہا۔ میرے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سن تو سکتی تھی لیکن ہل نہیں پا رہی تھی، جسم جیسے کسی اور کا ہو گیا ہو۔ کوئی عورت میرے قریب آ کر کچھ انجیکشن لگا رہی تھی۔ ایک بار کان میں آواز آئی، بس یہی وقت ہے، سب خاموشی سے ہو جائے گا۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سانس زور سے لی، آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک مدھم بلب جل رہا تھا۔ بچہ گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی ٹکڑے تھے جو برسوں میری یادداشت سے غائب تھے۔
اور اب آہستہ آہستہ جڑنے لگے تھے۔ صبح میں رضیہ باجی کے پاس گئی، مجھے کچھ یاد آیا، وہ چونک گئی۔ کیا میں نے اسے پوری بات سنائی؟ حادثہ، ہسپتال، انجیکشن، وہ آوازیں، سب کچھ۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو یہ وہی دن تھا جب تمہاری ماں تمہیں واپس لے آئی تھی؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ مجھے ہسپتال سے لے آئی اور کبھی کچھ نہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی پورا علم نہیں تھا۔ رضیہ نے سوچتے ہوئے کہا، یہ سب وہ ڈاکٹر کر سکتی ہے جس نے کامران کو سہارا دیا تھا۔ اس نے تمہیں ایک آلہ سمجھا۔ میں خاموش رہی۔ ایک انجانا دکھ اندر اتر رہا تھا۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، لیکن اب مجھے سب جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اس ہسپتال کو ضرور دیکھوں گی جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ رضیہ باجی نے کہا، تم اکیلی نہ جاؤ، میں ساتھ چلوں گی۔ اگلے دن ہم دونوں اسی پرانے ہسپتال گئے۔ پرانی فائلوں کی تلاش میں 2 گھنٹے لگے۔ آخرکار ایک رجسٹر ملا جس میں میری ماں کا نام درج تھا، میرے ساتھ ایک اور عورت کی دستخط بھی۔ وہی ڈاکٹر۔ میں نے نرس سے پوچھا، یہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اب یہاں نہیں کام کرتی، کلینک کھول لیا ہے شہر کے دوسرے کونے میں۔ میں نے پتہ لکھوا لیا۔ ہم اسی دن شام کو اس کلینک پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تو ریسیپشن پر وہی چہرہ تھا جو کبھی دھند میں نظر آیا تھا۔ ڈاکٹر مجھے پر نظر پڑتے ہی ساکت ہو گئی۔ میں نے کہا، پہچانا؟ وہ جھجکی نہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، یادداشت چلی گئی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے۔ شاید آپ کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ کہنا چاہا لیکن زبان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ کیا آپ نے میرے ساتھ وہ کیا جو کامران نے کہا؟ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ میں صرف ایک ذریعہ تھی۔ سب کچھ پیسے اور مجبوریوں کا کھیل تھا۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں چلنا تھا۔ تم کوما میں تھی۔ ہمیں لگا ہوش میں آنے میں مہینے لگیں گے۔ رضیہ بولی، تم نے جو کیا وہ ایک زندگی کی چوری تھی۔ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا۔ میں اس کا کفارہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا، میں یہاں سزا بدلہ لینے نہیں آئی، صرف سچ جاننے آئی تھی۔ ہم واپس آ گئے لیکن اب کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد جب ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی، میری زندگی میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ وہ خاموشی جس کے پیچھے بہت سے سوالات تھے، بہت سے خدشات اور ایک ان دیکھے فیصلے کا بوجھ۔ کامران نے مجھ سے رابطہ رکھا، روز کوئی نہ کوئی پیغام، کبھی بچے کے لیے تحفہ، کبھی صرف ایک سادہ سا جملہ، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں۔ ایک شام رضیہ باجی نے مجھے آفس میں بلایا۔ کامران آیا تھا، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے وقت نہیں دیا۔ چاہو تو تم فیصلہ کرو۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، بلائیں، میں ملوں گی۔ وہ آیا اور اس بار اس کا لہجہ بالکل مختلف تھا، خاموش، نرمی لیے ہوئے اور شاید کچھ سچائی کے قریب۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، میری بیوی مجھ سے الگ ہو چکی ہے، اس نے طلاق لے لی ہے۔ وہ کبھی بچہ نہیں چاہتی تھی اور جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ سب کیا، وہ چلی گئی۔ میں نے نظریں نہیں ملائیں، بس پوچھا، اور اب اس نے ایک کاغذ میز پر رکھا، یہ میرا نیا گھر ہے، یہاں میں تم دونوں کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں ایک ارتعاش اٹھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک وقت پر میری مرضی کے بغیر سب کچھ کر لیا اور اب مجھ سے مرضی مانگ رہے ہو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو۔ اگر تم میری زندگی میں واپس نہ بھی آؤ تب بھی میں تمہارا اور بچے کا خیال رکھوں گا۔ میں قانوناً اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی عزت سے زندگی دینی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب قانونی کاغذوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک ماں کے دل میں شک ہو تو وہ کاغذ کیا بدلیں گے؟ اس نے کہا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کی مستحق ہو، اس کے بغیر، خوف کے چھپ کر نہیں بلکہ فخر سے۔ وہ چلا گیا۔ میں گھنٹوں خاموش رہی، رات دیر تک جاگتی رہی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے ایک سودا سمجھا تھا، اور اگر وہ بدلا بھی ہے تو کیا یہ بدلاؤ دیر پا ہے۔ میں نے پھر شام کو کامران کو بلایا۔ وہ آیا، وہی عاجزی، وہی نگاہ نیچی کیے۔ میں نے کہا، ایک شرط ہے، میں تم سے شادی تب ہی کروں گی جب تم میرے بیٹے کو قانونی طور پر اپنا نام دو گے اور اپنے کیے کا اعتراف پولیس اسٹیشن میں بھی کرو گے، تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ تم واقعی بدل چکے ہو، صرف مجھے خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں کل ہی وکیل کے پاس جاتا ہوں اور جو تم کہو وہی ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک مرد کا عکس دیکھا جو شاید واقعی بدلنے آیا تھا۔ 2 دن بعد وہ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا۔ اس نے تحریری بیان دیا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ مجھے عزت دینا چاہتا ہے اور مکمل سرپرستی کے لیے تیار ہے۔ اسی دن شام کو یتیم خانے میں ایک سادہ سی تقریب ہوئی۔ میں نے سفید شلوار قمیض پہنی اور بچے کو گود میں اٹھائے حال میں آئی۔ کامران نے نکاح کے وقت میرا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے اعلان کیا، یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ رضیہ باجی نے آ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔
آج تم نے اپنی کہانی کو مکمل کیا۔ میں نے خاموشی سے بچے کی پیشانی چومی۔ ایک طویل سفر ختم ہو چکا تھا، اب ایک نئی شروعات میرے سامنے کھڑی تھی، صاف راستوں والی، سچ پر مبنی، بغیر کسی خوف کے۔ میں آج بھی ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر اب خود کو پہچانتی ہوں۔ شادی کے بعد ہم نے یتیم خانے سے رخصتی لی۔ کامران نے شہر کے ایک خاموش علاقے میں ایک درمیانے سائز کا صاف ستھرا گھر خریدا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دروازے پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ کوئی پرجوش استقبالیہ نہیں تھا، لیکن وہ سکون ضرور تھا جس کی مجھے برسوں سے تلاشی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کامران نے کہا، یہ دروازہ اب صرف تمہارے لیے نہیں کھلے گا، بلکہ ان سب کے لیے جو اپنے حصے کا انصاف تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، ان لڑکیوں کے لیے جو اپنی آواز کھو بیٹھی ہیں، جیسے تم تھی، جیسے تم اب نہیں ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے ہمیں یہ گھر ایک مضبوط بنیاد بنانا ہوا ہے، پھر ہم دوسروں کا سہارا بھی بن سکیں گے۔ فرحان اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت صحن میں گیند کھیلتا، کبھی کیاریوں میں مٹی لگاتا۔ کامران روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ ایک دن میں نے فرحان کو دیکھا، وہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کے سو گیا۔ اس منظر نے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا۔ ایک ہفتے بعد ہم نے بچوں کے نام کا سرکاری اندراج کروایا۔ فارم پر جب میں نے کامران کا نام والد کے خانے میں لکھا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے سامنے ایک مکمل پہچان کھڑی تھی، میرے بیٹے کی اور میری۔ میں نے روزانہ کی ڈائری لکھنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ شروع میں بس دن بھر کی سرگرمیاں، پھر گزری یادیں، اور پھر مکمل کہانی۔ رضیہ باجی نے فون پر مشورہ دیا، ان صفحات کو ضائع مت کرنا، شاید ایک دن یہ کسی اور کے کام آ جائیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان تحریروں کو کتاب کی صورت دوں گی۔ نام رکھا خاموشی کی چیخ۔ کامران نے کہا، یہ تمہاری طاقت کی گواہی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ ان سب کی آواز ہوگی جنہیں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں نے لکھنا جاری رکھا، پرانی تصویریں، یتیم خانے کے دن، رضیہ باجی کے جملے، وہ آفس کمرہ جہاں میری چیخیں سنی گئی، سب کچھ ہر باب مکمل کرتے ہوئے میں خود کو ہلکا محسوس کرتی۔ ایک دن شہر کی ایک معروف پبلشر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے تحریر دیکھی اور فوراً جواب دیا، یہ صرف کہانی نہیں، ایک ثبوت ہے، ہم اسے شائع کریں گے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد مجھے کئی مقامات پر مدعو کیا گیا، کبھی یونیورسٹی کی تقریر، کبھی ویمن پروٹیکشن فورم میں سادہ لباس، دوپٹے اوڑھے اپنے بچے کو ساتھ لیے وہاں جاتی اور سب سے پہلے یہی کہتی، میری پہچان صرف یہ نہیں کہ میں کسی کی بیوی یا کسی کی ماں ہوں، میری پہچان یہ ہے کہ میں نے اپنے سچ کو زندہ رکھا اور کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک پروگرام میں ایک لڑکی میرے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولی، آپ کی کتاب نے مجھے وہ ہمت دی جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی، اب میں بھی اپنا سچ بولنا جاری رہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بس اپنے آپ پر یقین رکھنا، باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی اب ایک نئے دائرے میں داخل ہو چکی تھی۔ صبح بچے کے ساتھ کھیلنا، دوپہر میں کامران کے ساتھ نئے ادارے کی منصوبہ بندی، اور شام کو ڈائری کے اگلے صفحات۔ ایک دن کامران نے پوچھا، اگر تم ماضی میں جا سکتی ہو تو کیا سب بدل دیتی؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، کیونکہ اگر سب آسان ہوتا تو میں خود کو کبھی پہچان نہ پاتی۔ یہ جملہ میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ میں نے اپنا آپ جیتا تھا، اپنے الفاظ میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی جنگ میں۔ کتاب کی اشاعت کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ رضیہ باجی نے فون کیا کہ یہ سب تم نے کیسے کر لیا؟ میں نے کہا، میں نے صرف سچ سے دوستی کی اور خاموشی کو لکھ دیا۔ آج میرا بیٹا میرا فخر ہے، میرا شوہر میرا احترام، اور میرا ماضی میری طاقت ہے۔ اب میں جانتی ہوں میں ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں وہ عورت ہوں جو اپنی شناخت خود بناتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔